ممالک اسلام سب مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا میں ہر جگہ ظلم و شرک کا رول ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب میرے خیال میں ایسی خلافت راشدہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہی قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن امام مہدی کیسے ہیں، کیسے دکھتے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ ناظرین، یہ ایک مشکل سوال ہے اور اس سوال کا 100% درست جواب دینا بھی مشکل ہے، مگر کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ان کے بھی ظاہر ہونے سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی۔ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ ناظرین، پھر تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیا تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ایک ایسی جلیل القدر ہستی کہ جن کے فہم و فراست، علم و جلالت کو ساری دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے۔ جی ہاں، ایسی ہستی کے جنہیں تقریباً 55 سے زائد علوم پر کمپلیٹ کمانڈ حاصل، مور دین 1000 بکس آپ نے تصنیف فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ خلافت راشدہ کسے کہتے ہیں، اس کے مصداق کون کون لوگ ہیں، کون کون جو ہے وہ خلافت راشدہ کے اندر آتے ہیں، اور ان فیوچر مستقبل میں کون کون لوگ خلافت راشدہ کے مستحق ہوں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خلافت راشدہ وہ خلافت یعنی وہ دور حکومت ہے جو نبوی طریقے پر ہو، جیسے 4 خلفائے کرام جن کو دنیا جانتی ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولائے کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی جو خلافت تھی وہ خلافت راشدہ تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب میرے خیال میں ایسی خلافت راشدہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی قائم کر سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہی امام مہدی ہیں کہ جن کا ظاہر ہونا علماء اکرام نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی شمار کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا میں ہر جگہ ظلم و شرک کا رول ہوگا، گمراہیاں، برائیاں ہر جگہ پھیل جائیں گی، اور تمام زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی۔ جی ہاں ناظرین، لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے، سال مہینے کی طرح، مہینہ جو ہے وہ ہفتے کی طرح، اور ہفتہ ایک دن کی طرح گزر جائے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا ناظرین کہ جب لوگوں کی عمریں ریڈیوس ہو جائیں گی، چھوٹی ہونے لگیں گے۔ پہلے کے زمانے میں لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ پہلے کے زمانے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے 1000 سال جو ہے وہ 500 سال جیا کرتے تھے، لیکن آج کے دور کی اگر ہم بات کریں 80-90 سال کا انسان ہوتا ہے اور دنیا سے چل بستا ہے۔ ناظرین، لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! اس وقت پوری دنیا پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا۔ روم، شام اور تمام ممالک اسلام سب مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور ساری زمین گمراہیت سے بھر جائے گی۔ صرف حرمین شریفین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ مسلمانوں کے پاس ہوگا، اور صرف وہیں اسلام ہوگا۔ لہٰذا اس وقت تمام اللہ کے ولی اپنے اپنے ایریاز کو چھوڑ کر، اپنے اپنے جگہوں کو چھوڑ کر حرمین شریفین کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہوگا، ابدال، قطب یہ تمام کے تمام جو ہے وہ طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اس وقت آپ کی عمر جو ناظرین بتائی جاتی ہے وہ تقریباً 40 سال کی ہوگی۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست بیعت کریں گے کہ آپ ہمیں اپنی بیعت کروا لیجئے، وہ انکار کریں گے۔ پھر اچانک سے ایک غیبی آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی اور کوئی کہنے والا کہے گا ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ ناظرین، پھر تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے
اور اچھا آپ وہاں سے سب کو لے کر اپنے ساتھ ملک شام کی طرف چلے جائیں گے، وہاں دجال کا مقابلہ کریں گے۔ ناظرین، یہ دجال کون ہے اور اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں، اس کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم ایک مکمل ایپیسوڈ لے کر آئیں گے، اس کے اندر ہم دجال کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس ایپیسوڈ میں ہم صرف تفصیل کے ساتھ امام مہدی کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ ڈیئر ویورز، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے امام مہدی کا ظہور۔ ناظرین، اس پر مزید بات کرنے سے پہلے یہاں پر ایک بات کرتا چلوں کہ شاید آپ کی بھی کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہو جو اس طریقے کا خیال رکھتے ہوں کہ امام مہدی کا آنا نہیں مانتے ہوں، یا پھر اس معاملے میں یہ کہتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں کہ امام مہدی کسی خاص شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ ایک نجات دلانے والے مسیحا کا تصور ہے جو ہر دور میں قوموں کے اندر پایا جاتا رہا ہے، یعنی کوئی شخص آئے اور ہمیں نجات بخشے۔ تو اس طریقے کا کانسیپٹ بھی کچھ لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے دین کے معاملے میں ہر چیز کو ماننے نہ ماننے کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک کلام یعنی قرآن پاک اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہمیں اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ امام مہدی کے آنے کا ذکر 200 سے 250 احادیث اور اقوال تابعین میں ملتا ہے۔ جی ہاں، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو امام مہدی کا ذکر کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی جو ہے وہ حق ہے، یعنی ان کا ظہور برحق ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ اور مزید آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ امام مہدی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ جی ہاں، ان احادیث سے اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ امام مہدی کا ظہور یقینی طور پر ہوگا۔ جی ہاں، وہ آئیں گے اور وہ ایک شخصیت ہیں جو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر ایک امپورٹنٹ فیکٹ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام مہدی، یہ مہدی جو ہے وہ آپ کا نام نہیں ہے بلکہ یہ آپ کا لقب ہے۔ جی ہاں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے گا، اس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا۔ نام تو آپ کو پتہ چل گیا، لیکن امام مہدی کیسے ہیں، کیسے دکھتے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، آئیے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میری نسل سے ہوں گے، ان کی ناک پتلی اور بلند، روشن اور نورانی ہوگی، ان کا رنگ عربی ہوگا اور ان کی جسامت ساخت جو ہوگی وہ اسرائیلی ہوگی، ان کے رائٹ گال پر ایک تل ہوگا، ان کی سیرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہوگی، آپ کی طبیعت میں جود و سخاوت ہوگی، رحم دلی ہوگی، رحم و کرم ہوگا، بے انتہا آپ جو ہے لوگوں پر مہربان ہوں گے۔ ناظرین، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچاننے کے لیے بھی بہت ساری روایتوں میں بہت ساری نشانیاں بیان کی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں جس سے امام مہدی کو پہچانا جائے گا۔ امام مہدی کو اولیاء اکرام تو پہچان لیں گے، لیکن کچھ ایسی نشانیاں، کچھ ایسی علامات بھی مختلف روایتوں میں بیان کی جاتی ہیں کہ جس سے امام مہدی کو پہچانا جا سکے گا۔ ایک نشانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بادل ہوں گے جس میں سے یہ ندا آئے گی، ندا دینے والا کہے گا کہ یہ مہدی اللہ عز و جل کے خلیفہ ہیں، ان کی اتباع کرو۔ ناظرین، دوسری نشانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خشک لکڑی خشک زمین میں اگائی جائے تو وہ سبز ٹہنی پتوں سمیت نکلے گی۔ سبحان اللہ، آپ کے آنے کی یہ برکت ہوگی۔ یہ نشانی بھی کتابوں کے اندر بیان کی گئی کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کسی نشانی کا سوال کرے گا، کوئی کچھ پوچھے گا تو یہ ہوا میں اڑنے والے پرندے کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ پرندہ اڑ کر آپ کے ہاتھ پر بیٹھ جائے گا۔ بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لیے دریا پھٹ جائیں گے اور ان کی تشریف آوری سے وہ زمین عدل سے بھر جائے گی جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ ان کی آمد سے پہلے ہر طرف ظلم اور ستم ہوگا، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت میں پیش آنے والی ہے۔ ایک زمانے میں ایسا شدید ظلم ہوگا
کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی، کہیں چھپنے کا مقام نہ ملے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ میری اولاد میں ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسا کہ وہ پہلے ظلم اور ستم سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، امام مہدی کے آنے کے بعد آسمان اپنی تمام بارش موسلا دھار برسائے گا، زمین اپنے خزانے کھول دے گی، یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ وہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کی حالت میں تھے اس دنیا سے چلے گئے، کاش وہ بھی ان حالات کو دیکھ سکتے تھے۔ یہ کیسے حالات ہوں گے کہ جب ہر طرف امن ہوگا، سکون اور شانتی ہوگی، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ اس کی بڑی خوبصورت منظر کشی ایک حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی، چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں مہدی کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں جو میری امت میں زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ زمین اور آسمان والے سب کے سب ان سے خوش ہوں گے، لوگوں کو مال ایکولی دیں گے، برابر حصہ تقسیم کر کے دیں گے۔ ناظرین، حضور فرماتے ہیں کہ ان کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ استغنا اور بے نیازی سے بھر دے گا، ان کا انصاف سب کو عام ہوگا۔ وہ اپنے منادی کو حکم دیں گے کہ وہ اعلان کرے گا کہ جسے مال کی حاجت ہو، جسے دولت کی ضرورت ہو، وہ مہدی کے پاس آئے، اور اس اعلان پر مسلمانوں میں سے ایک شخص کے علاوہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ مہدی اس سے فرمائیں گے کہ خازن کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ مہدی نے مجھے مال دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ شخص خازن کے پاس پہنچے گا اور خازن اس سے کہے گا کہ اپنے دامن میں، اپنی جھولی کے اندر حسب خواہش، آپ کی جتنی بھی استطاعت ہے، جتنی بھی خواہش ہے، وہ آپ بھر لو۔ چنانچہ وہ شخص حسب خواہش اپنے دامن کو بھر لے گا اور خزانے سے باہر آئے گا، اور اسے اپنے اس عمل پر بڑی ندامت ہوگی، بڑی شرمندگی ہوگی۔ اپنے دل میں وہ کہے گا کہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں سب سے بڑھ کر لالچی اور حریص میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں نکلا، میں ہی گیا خزانے کے اندر اور میں نے خزانہ لیا۔ تو وہ اپنے آپ پہ شرمندگی کرے گا، اور اس شرمندگی میں وہ مال واپس کرنا چاہے گا، مگر اس سے یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، وہ خوش نصیب لوگ جو امام مہدی کا ساتھ دیں گے، ان کی بھی ایک الگ شان ہے، الگ فضیلت بیان کی گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا، جس طرح بادل کے الگ الگ ٹکڑوں کو اللہ جمع کر دیتا ہے، ان میں محبت پیدا فرما دے گا۔ یہ نہ تو کسی سے خوف زدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر، یعنی بدر میں شریک ہونے والے صحابہ اکرام کی تعداد کے مطابق یعنی 313 ہوگی۔ ناظرین، اس جماعت کو ایک ایسی خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان میں سے پہلے والوں کو نہ حاصل ہوئی اور نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی۔ نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی، جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہر اردن کو کراس کیا تھا، پار کیا تھا۔ ڈیئر ویورز، یہاں پر ایک اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پر امام مہدی کے حوالے سے مختلف افواہیں جو ہے وہ کی جا رہی ہوتی ہیں، لوگ مختلف طریقے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں یا امام مہدی آنے والے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک مشکل سوال ہے اور اس سوال کا 100% درست جواب دینا بھی مشکل ہے، مگر کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ان کے ظاہر ہونے سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی، یعنی امام مہدی کے آنے سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ہم ابتدا میں بھی کچھ بیان کر چکے ہیں، مزید جو واضح نشانیاں ہیں وہ بھی ہم آپ کو مختصر میں بتاتے ہیں۔ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ دریائے فرات پہاڑ کی طرف سے پھٹ پڑے گا، اس میں موجود سونا ظاہر ہونے لگے گا۔ ان کے آنے سے پہلے رمضان شریف کو پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا، پھر اسی وقت دوپہر کے وقت سورج گرہن بھی ہوگا، اور ایسا گرہن پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا۔ ناظرین، 3 یا 7 راتیں مشرق یعنی ایسٹ کی طرف سے، ایسٹ کی جانب سے بڑی آگ ظاہر ہوگی، اور ہاں بہت بڑے بڑے زلزلے آئیں گے۔ ہاں، امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک نشانی جسے علماء اکرام نے سب سے بڑی نشانی قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ قسطنطنیہ شہر
استنبول ایک بار پھر نافرمانوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ جی ہاں، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں غرق ہو جائے گی، ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہی نافرمانی ہوگی۔ اور جب مکہ مکرمہ میں تمام لوگ امام مہدی کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگیں گے تو پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ ایک بار پھر قسطنطنیہ مسلمانوں کو مل جائے گا۔ جی ہاں، امام مہدی وہاں سے سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر قسطنطنیہ آئیں گے اور قسطنطنیہ فتح فرمائیں گے۔ اور ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ اتنے میں آواز آئے گی کہ دجال آ گیا ہے، دجال آ گیا ہے۔ پھر امام مہدی یہ سن کر سب لوگوں کو ساتھ میں لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے، لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ آواز شیطان کی تھی، اس نے جھوٹ بولا تھا۔ لیکن ناظرین، امام مہدی کے وہاں پہنچتے ہی دجال واقعی میں وہاں نکل آئے گا۔ پھر امام مہدی اور ان کا لشکر ان کو وہیں پر گھیر لیا جائے گا، آپ کو قید کر لیا جائے گا، یعنی آپ لوگوں کے ساتھ اسی ایریے میں پھنس جائیں گے۔ اتنے میں دجال پوری دنیا گھوم لے گا۔ پھر اس کے بعد آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر نزول فرمائیں گے، آئیں گے۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر صبح کے وقت ہوگا۔ نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، اب جماعت ہونی ہے۔ اللہ اکبر! ایک طرف نبی ہیں اور ایک طرف نبیوں کے سردار کا ایک امتی ہے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، اب جماعت کون کروائے گا؟ تو سنیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کے کمزور ہونے کی حالت میں دجال نکلے گا، اور دجال سے متعلق تفصیلات بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور صبح صادق سے پہلے اعلان کریں گے، اے مسلمانوں، تمہیں اس جھوٹے خبیث دجال سے مقابلہ کرنے میں کیا چیز پریشان کر رہی ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی جناتی مخلوق ہے۔ پھر لوگ آگے بڑھ کر دیکھیں گے کہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے۔ پھر نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی تو مسلمانوں کے امیر امام مہدی کہیں گے کہ اے روح اللہ، اے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امامت کے واسطے آگے تشریف لے آئیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے گا۔ تو اس وقت کے امام مہدی نمازیوں کی امامت فرمائیں گے، اور جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اب دجال کی یہ حالت ہوگی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو اتنی دور تک پہنچے گی کہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہ بھاگے گا، دجال بھاگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا فرمائیں گے اور باب لد کے پاس اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے اور اسے واصل جہنم کر دیں گے۔ اللہ اکبر! اور یہ جو امام مہدی کے حوالے سے ہم نے فائنل معلومات آپ تک اوتھینٹک سورسز سے بیان کی ہے کہ ان کے ظہور کے وقت بہت فتنہ ہوگا، اسلام صرف مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ہوگا، ظہور کے وقت ان کی عمر جو ہوگی وہ 40 سال کی ہوگی، بیت اللہ میں آپ کا ظہور ہوگا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے کلیئر کی ہیں۔ تو انہی پر ہم نے عمل کرنا ہے اور انہی باتوں پر ہم نے یقین کرنا ہے، دیگر لوگوں کی باتوں کے اندر ہمیں نہیں آنا ہے۔ بلکہ میں گزارش کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ جو ہے نا وہ دوسروں کو بھی شیئر کریں، تاکہ جنہیں غلط فہمی ہے ان کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو سکے۔ اور آخر میں بس ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل وقت میں ہر مسلمان کی مدد فرمائے، ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ ناظرین اکرام، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیہ